یارویں دیاں خوبیاں بت آدم دا ہویا تیار جسم دن 10واں تے رات 11ویں سی خانے کعبے دی بنی دیوار جسم دن 10واں تے رات 11ویں سی ابراہیم نے کی تھی گلزار جسم دن 10واں تے رات 11ویں سی موسیٰ طور تے ڈٹھاں انوار جسم دن 10واں تے رات 11ویں سی بیڑا نوح دا لگا سی پار جسم دن 10واں تے رات 11ویں سی بنیا مصر دا یوسف سردار جسم دن 10واں تے رات 11ویں سی ملیا یوسف نو ویر غمخوار جسم دن 10واں تے رات 11ویں سی یونس مچھلیوں آیا سی باہر جسم دن 10واں تے رات 11ویں سی نبی سپنوں دتا دیدار جسم دن 10واں تے رات 11ویں سی گل شبیر دے پھری تلوار جسم دن 10واں تے رات 11ویں سی غوث آیا بغداد دیار جسم دن 10واں تے رات 11ویں سی لکھے شعر منظور سبیار جسم دن 10واں تے رات 11ویں سی شیخ ابو الحسن بغدادی کہتے ہیں کہ میں شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدرسہ بغداد میں پڑھا کرتا تھا۔ میں اکثر رات کو بیدار رہتا تاکہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مہیا کر دوں۔ ایک رات آپ اپنے گھر سے باہر نکلے، میں نے آپ کو پانی کا لوٹا پیش کیا تو آپ نے نہ لیا۔ مدرسے کے دروازے پر پہنچے تو وہ خود بخود کھل گیا۔ جب آپ باہر تشریف لے گئے تو میں بھی دبے پاؤں پیچھے ہو لیا۔ میرا خیال تھا کہ میرے متعلق آپ کو علم نہ ہوگا۔ جب آپ شہر کے دروازے پر پہنچے تو وہ دروازہ بھی خود بخود کھل گیا۔ ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ایک شہر دکھائی دیا۔ یہ شہر میرے لیے تو نیا تھا۔ ہم ایک مکان میں پہنچے جس کے صحن میں 6 آدمی بیٹھے تھے۔ انہوں نے آپ کو دیکھتے ہی سلام کیا۔ میں ایک ستون کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر سے رونے کی آواز آئی جو تھوڑی دیر کے بعد بند ہو گئی۔ اسی اثنا میں ایک شخص آواز کی طرف بڑھا اور ایک آدمی کو کندھے پر اٹھائے باہر لایا۔ ایک اور شخص بڑی بڑی مونچھوں والا آپ کے سامنے آ کر 2 زانوں ہو گیا۔ آپ نے اسے کلمہ پڑھایا اور بال ترشوائے اور اسے خرقہ پہنا کر محمد نام رکھا اور فرمایا میں نے حکم دیا ہے کہ یہ میت کا بدل قرار پائے۔ اس نے کہا بصر و چشم۔ آپ اٹھے اور نکل کر واپس چلے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہو لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم بغداد کے دروازے پر پہنچ گئے۔ میں مدرسے میں گیا اور آپ اپنے گھر چلے گئے۔ دوسرے دن میں جب حلقہ درس میں بیٹھا تو میں آپ کی ہیبت سے پڑھ نہ سکتا تھا۔ آپ نے مجھے فرمایا بیٹے خوف نہ کرو اور پڑھو۔ میں نے آپ کو قسم دے کر رات کے واقعے کی تفصیل دریافت کی تو آپ نے فرمایا جس شہر میں تم پہنچے تھے اس کا نام نہاون تھا۔ وہ 6 ابدال تھے اور رونے والا 7واں ابدال تھا۔ جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو میرا وہاں جانا ضروری تھا اور وہ شخص جو کندھے پر اٹھائے ایک شخص کو لایا وہ حضرت خضر تھے تاکہ آپ اسے دفن کر سکیں، مگر جس شخص کو میں نے کلمہ پڑھایا وہ قسطنطنیہ کا ایک نصرانی تھا۔ میں نے حکم دیا کہ اس مردہ شخص کا بدل یہ قرار پائے گا۔ میرے ہاتھ پر اس نے توبہ کی اور اسلام لایا، اب وہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ اب تم عہد کرو کہ یہ واقعہ میری زندگی میں کبھی کسی کو نہ سناؤ گے۔ سبحان اللہ۔ شیخ عارف ابو محمد مفرج سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر طرف چرچا ہوا تو بغداد میں 100 عقل مند
اور دانا فرقہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو عبدالقادر جیلانی سے مسائل پوچھیں اور ہر ایک سوال کا دوسرے سے سوال جداگانہ ہو۔ یقیناً ہم سب کے سوالوں کا جواب دینا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا اور اس طرح انہیں لاجواب کر کے واپس آئیں گے۔ چنانچہ وہ سب مل کر آپ کی مجلس واعظ میں پہنچ گئے۔ شیخ عارف کہتے ہیں کہ میں اس دن وہاں موجود تھا۔ جب مجلس قائم ہوئی تو شیخ نے مراقبہ کیا جس سے آپ کے سینے سے ایک ایسا نور چمکا جسے وہی دیکھ سکتا تھا، جس پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا۔ جب وہ نور ان 100 فخروں کے سینوں سے گزرا تو اسی وقت ہیبت زدہ اور بے قرار ہو گئے، حتیٰ کہ سب کے سب چلانے لگے اور اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیا اور سروں سے بھی برہنہ ہو گئے۔ چنانچہ جب ان میں کوئی تاب نہ رہی تو سیدھے آپ کی کرسی کے قریب گئے اور اپنے سروں کو آپ کے قدموں میں رکھ دیا اور ایک دم مجلس میں شور مچ گیا۔ شیخ عارف کہتے ہیں میں نے خیال کیا کہ بغداد اس آواز سے گونج اٹھا۔ تب شیخ نے ان میں سے ہر ایک کو سینے سے لگایا، پھر آپ نے ہر ایک سے فرمایا کہ تیرا مسئلہ یہ تھا اور اس کا جواب یہ ہے، یہاں تک کہ سب کے مسائل بیان کر دیے۔ جب مجلس ختم ہوئی تو میں ان فقہ کے پاس آیا اور ان سے حال پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ جب ہم مجلس میں بیٹھے تھے تو ہم نے اپنے تمام علم کو کھو دیا، یہاں تک کہ گویا ہمیں کبھی علم ہی نہیں تھا۔ پھر جب آپ نے ہم کو سینے سے لگایا تو وہ سارا علم واپس آ گیا۔ آپ نے وہ تمام مسائل بیان کر دیے جو ہم آپ کے لیے تیار کر کے لائے تھے اور ان سب کے ایسے جوابات دیے جن کو ہم جانتے ہی نہ تھے۔ سبحان اللہ۔ شیخ ابو محمد الخشاب نحوی بیان کرتے ہیں کہ میں جب علم نحو پڑھنے میں مشغول تھا تو لوگوں سے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی بہت تعریف سنتا تھا اور اس طرح مجھے آپ کے وعظ سننے کا بڑا اشتیاق پیدا ہوا۔ اتفاق سے ایک مرتبہ کچھ لوگوں کے ہمراہ میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوا تو آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ ہماری صحبت اختیار کر، ہم تمہیں سیوبیہ ایک نحوی کا نام ہے وہ بنا دیں گے۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضری دینے لگا۔ اس سے مجھے اتنا نفع پہنچا کہ علم نحو کے علاوہ اور بھی بہت سے علوم عقلیہ و نقلیہ حاصل ہو گئے جن سے نہ تو میں پہلے واقف تھا اور نہ کسی سے سنا تھا۔ صرف ایک ہی سال کے عرصے میں مجھے وہ سب کچھ حاصل ہو گیا جو گزشتہ عمر میں بھی حاصل نہ ہوا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کرامات ہیں حضرت غوث پاک پیران پیر دستگیر عبدالقادر جیلانی شاعن للہ کی۔ اللہ پاک ہم سب کو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی محبت عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔